میری خالہ ہر رات مجھ سے مساج کرواتی تھی۔ میں ہر روز اس کی مالش بھی کرتا، لیکن ایک رات میری خالہ بیمار تھیں۔ اس نے کہا پلیز آج لائٹ بند کر دو۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے لائٹس بند کی تو خالہ نے اپنی قمیض اتاری اور کہا چلو۔ میں دنگ رہ گیا۔ اس رات خالہ نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ آج آخری بار ہے۔ میں بہت خوش تھا۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں نے ابھی اپنی بیوی کا پردہ اٹھایا ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ میں اس موقع پر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے جس سے محبت کی تھی اسے پانے کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی۔ آج وہ میرے سامنے میری دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ میں انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنا فون ایک طرف رکھ دیا۔ لیکن پھر کال آنے لگی۔ میں نے بے حسی سے اپنے فون کی طرف دیکھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ میری خالہ تھیں تو اچانک میرا چہرہ بدل گیا۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی خالہ کا فون اٹھانے ہی والا تھا کہ میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور پوچھا عاصم کس کی کال تھی؟ میں خاموش رہا۔ اگر میں اسے بتاتا تو حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ میری بیوی میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ میری خالہ کی کال تھی۔ میں اٹھانے ہی والا تھا کہ میری بیوی نے فوراً مجھ سے فون چھین لیا اور کہا کیا تم وہ رات بھول گئے ہو جب میری خالہ؟ وہ پھر سے مجھ پر چلائی، لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں وہ رات کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ زندگی بدل دینے والی رات تھی، لیکن اس رات میری اپنی خالہ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ اتنے دنوں کے بعد خالہ کی اس کال نے مجھے بے چینی سے بھر دیا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں سوچ میں گم تھا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ میں ان تمام سالوں میں کیا سوچ رہا تھا۔ وہ میری حالت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا پلیز آنٹی عاصم سے بات مت کرنا، وہ تمہیں پھر دھوکے سے فون کر رہی ہے۔ اسے فون کرنے دو، یہ اس کی سزا ہے۔ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں آج خود ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی بات مت سنو، ہم نے تو نئی زندگی شروع کی ہے اور تمہاری خالہ ہماری زندگی میں زہر گھول کر واپس آ گئی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور بے بس ہو کر کمرے کا رخ کرنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کروں۔ ایک طرف میری بیوی تھی جو رات کے اس وقت مجھے پکار رہی تھی، تو دوسری طرف میری بیوی تھی جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، جس کی شادی بہت مشکل سے گزری تھی۔ میری جان ان دو عورتوں کے درمیان پھنس گئی۔